بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں، بلکہ ہم ان کے ساتھ موجود ہیں. جناب ہارون رشید صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، ہلکی پھلکی گپ شپ کریں گے. ہارون رشید صاحب، کیا وجہ ہے کہ پچھلے 10 دن سے آپ خاموش ہیں؟ پورا ملک آپ کو سننا چاہ رہا ہے اور دلیرانہ آپ کے جو تبصرے تھے وہ نہیں آ رہے، کیا وجہ ہے؟ بات یہ ہے، کبھی سوچنا پڑتا ہے، کبھی ری تھنکنگ کرنی پڑتی ہے، کبھی جائزہ لینا پڑتا ہے کہ آپ جو کچھ کر رہے تھے اس میں حکمت کتنی تھی، کیا اس میں کوئی تبدیلی کی ضرورت ہے. تو میں اس نتیجے میں پہنچا کہ بیسیکلی جو کچھ میں کر رہا تھا وہ تو میرے خیال میں ٹھیک تھا. یعنی بیسیکلی ایک بات ہوتی ہے، سچ بولنا چاہیے، بالکل لیکن حکمت بھی ایک چیز ہے نا، بالکل صحیح، کہ بھائی جو کوئی چیز جو بہتری پیدا کر سکتی ہے وہ کرنی چاہیے. بالکل تو صحیح. میں اس مخمصے میں تھا، اور آپ کو پتہ ہے جب میں مخمصے سے نکلتا ہوں تو جن دوستوں کے پاس آتا ہوں ان میں سے ایک آپ ہیں. نہیں آپ کی ذرا نوازی ہے سر. تو آپ نے ماشاءاللہ جو کام کیا ہاؤسنگ سوسائٹیوں پہ، جو لوگوں کی لاکھوں لوگوں کا ساری پونجی لوٹ کے لے گئی ہیں، تو میرا دل چاہا آج آپ سے ملوں اور آپ سے گفتگو بھی کروں. تو یہ نہیں ہے کوئی مجھے دھمکی شمکی، شاید تھوڑی بہت ملی ہے، پتہ نہیں اصلی دھمکی تھی کہ وہ اپنا، آپ کو پتہ ہے وہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنا نمبر بنانے کے لیے دھمکی دے دیتے ہیں، اپنی اہمیت جتلانے کے لیے. تو میں نے یہ سوچا ساری چیزوں کا جائزہ لے لیں، فریق نہیں بننا چاہیے، صرف سچائی پہ وہ کرنا چاہیے. تو اب شروع کر رہے ہیں تو میں آپ کے پاس ہی آیا سب سے پہلے. ہارون صاحب، آپ چونکہ جرنیل صحافت ہیں، میں نے کبھی کسی موضوع پہ آپ کو پیچھے ہٹتے نہیں دیکھا. اب بھی میرا خیال ہے کہ آپ جس چینل پہ شو کرتے تھے وہی پیچھے ہٹے ہیں. میرا خیال آپ تو پیچھے نہیں ہٹے. نہیں، وہ دفتر والے بھی ہمارے کوئی ایسے نہیں ہیں، بڑے شائستہ اچھے لوگ ہیں، لیکن ہر آدمی کے اپنے پرابلمس ہوتے ہیں نا، ہر آدمی کی اپنی لمیٹیشنز ہوتی ہے نا. میرے ساتھ ان کا سلوک بہت اچھا ہے، بڑا شائستہ ہے، لیکن اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ قصہ پاک کیا جائے، اپنی آزاد زندگی گزاری جائے. 55 سال بہت ہوتے ہیں. اب پتہ چلا کہ یہ غلطی کی، بہت بڑی غلطی کی. انڈیپینڈنٹلی کرنا چاہیے تھا جو کچھ بھی کرنا چاہیے، جیسے آپ کرتے ہیں. صحیح. تو جیسے آپ نے جو ہاؤسنگ سوسائٹیاں لوگوں کو لوٹ رہی ہیں، پہلے میں نے مینشن کیا، اس پہ کام کر رہے ہیں. تو میں نے سوچا کہ آپ سے مل کے ساری اس پہ بات کروں. تو یہ بیچ میں وقفہ اگر کیا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کمزور پڑ گئے. اس کا مطلب یہ ہے اسٹریٹجیکلی بعض اوقات تھوڑا سا پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. دیکھیے میری تو ایک سادہ سا یعنی نتیجہ جو میں نے اخذ کیا سمپل الفاظ میں، ملک میں مفاہمت ہونی چاہیے. مفاہمت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ظلم کو کھل کھیلنے کی اجازت دی جائے. مفاہمت کا یہ مطلب نہیں ہے ظالم کو معاف کر دیا جائے. مفاہمت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مظلوم کی داد رسی نہ کی جائے، لیکن اس کی کوئی حکمت، کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے نا. میں اس میں اپنے بھائی عمران خان سے اگری نہیں کرتا. وہ اس وقت بہت تکلیف میں ہیں اور میں بالکل ان کے خلاف بات نہیں کروں گا، لیکن میرا یہ خیال ہے، میں نے ان سے آخری ملاقات میں کہا کہ خان صاحب صبر بھی کوئی چیز ہوتی ہے، انتظار بھی کوئی چیز ہوتا ہے. میرا ان سے صرف ایک اعتراض ہے کہ وہ ایسے لوگوں میں گھرے رہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہی سب لوگوں نے چھوڑ گئے. ہاں صحیح. یہ کیسے ہوتا ہے کہ جی سب لوگ آپ کو چھوڑ جائیں؟ تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ بھئی ملک میں امن ہو، قانون کی پاسداری ہو، اور کوئی ایسی راہ عمل تلاش کی جائے جس میں جمہوریت سے انحراف کیے بغیر فیئر فری الیکشنز ہوں. اور میں بالکل صاف الفاظ میں کہتا ہوں کہ جہاں تک ٹھگوں کا تعلق ہے، اور ٹھگ آپ جانتے ہیں 3 پولیٹیکل پارٹی ہیں، کوئی ضروری اگر آپ کہیں تو میں نام لے دیتا ہوں، ورنہ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. جی صحیح کہا. ان کو لایا جائے، یہ تو کوئی اپنا یعنی اس سے تو کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. باقی جو اسٹیبلشمنٹ کارروائی کر رہی ہے، میری دعا ہے کہ نیک نیتی سے کر رہی ہو اور سوچ سمجھ کے کر رہی ہو. ٹھگوں کے خلاف جو بھی 2-3 اقدامات ہیں اس کی تو سپورٹ کرنی چاہیے، مگر کوئی بھائی مستقل لائے عمل بھی تو ہونا چاہیے نا. مستقل لائے عمل انصاف کی بنیاد پر ہو سکتا ہے،
آئین کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے، کسی قانون اور کسی لائحہ عمل اور کسی طریقہ کار کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے. تو یہ ہے کہ یہ سارے مخمصے میں پھنسے ہوئے ہیں. اسٹیبلشمنٹ بھی، اپنا پی ٹی آئی بھی، اپوزیشن کا تو خیر حال ہی کوئی نہیں ہے نا. یعنی معاف کیجیے گا، میں کہنا نہیں چاہتا، چوروں ٹھگوں کے، یعنی نواز شریف سے مسئلے حل کریں گے ملک کے، اور مولوی فضل الرحمان کرے گا، اور زرداری صاحب کریں گے. اور میں نے آپ سے کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ جوتیوں میں دال بٹے گی، ان میں وہ بٹ رہی ہے. تو ہمیں کوئی پختہ نظام جو ہے، کوئی طریقہ کار طے کرنا چاہیے. مجھے خان صاحب سے صرف ایک بات پہ اختلاف. خان صاحب، میں نے ان سے کہا احتساب آپ کا کام نہیں ہے، احتساب کام ہے اداروں کا. ایف آئی اے صاف ستھری ہونی چاہیے، اینٹی کرپشن صاف ستھری ہونی چاہیے، نیب صاف، بالکل نیب بھی صاف ستھری ہونی چاہیے، عدالتیں ایسی ہونی چاہیے جو انصاف دے سکیں. اس پہ تو بھائی کسی نے کام ہی نہیں کیا. ہمارا کام یہ ہے بطور اخبار نویس کے کہ جہاں غلطی ہو رہی ہے ہم اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں اور تجویز بھی پیش کریں، حل بھی کوشش کریں. یعنی ہم تو نہیں کر سکتے، یعنی جو ماہرین ہیں ان سے ملیں. یہی اللہ پاک نے کہا ہے کہ بھئی جب تمہارا ذہن کام نہ کرے، جب تم الجھ جاؤ، ہوتا ہے نا، میرے اور آپ جیسے لوگ جو ہیں ان کا ذہن، تو اہل علم کے پاس جاؤ، اہل ذکر کے پاس جاؤ. بالکل صحیح. ہارون صاحب، یہ جو آپ کہتے ہیں مفاہمت ہونی چاہیے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مفاہمت میں عمران خان صاحب رکاوٹ ہیں یا ہماری اسٹیبلشمنٹ رکاوٹ ہے؟ نہیں، سبھی ہے نا. سبھی کے انداز فکر میں جو انتقام کا غلبہ ہے، جو دوسروں کو فتح کرنے کا جذبہ ہے، وہ ٹھیک. خان صاحب سے مثلا میں نے کہا کہ ووٹ کس کے ہیں؟ ووٹ آپ کے ہیں. عوام کس کے ساتھ ہے؟ آپ کے ساتھ ہیں. اب آپ کو تو الیکشن چاہیے نا. تو امریکہ سے اور اسٹیبلشمنٹ سے اور اپوزیشن سے جھگڑا کیا ہے؟ مطلب یہی ہے نا کہ نظام انصاف قائم ہو. تو معاف کیجیے گا، آپ کی پارٹی میں کیا جرائم پیشہ لوگ نہیں ہیں؟ تو پہلے تو ان کا انصاف ہونا چاہیے نا. تو آپ چیزوں کو الیکشن کی طرف لے جائیں. تو مطلب یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ خان صاحب میں بڑی خوبیاں ہیں، لیکن اب وہ گھرے ہوئے کن لوگوں میں آپ کو پتہ ہی ہے نا. ایک کوئی ان میں خیر اپنی تھی، ڈاکٹر راشدہ یاسمین تھیں اپنی، اور لوگ تھے، اپنا شہریار افریدی کھڑا رہا، علی محمد خان سے مجھے کوئی امید نہیں تھی، وہ کھڑا رہا. لیکن زیادہ تر لوگ تو آپ کو پتہ ہی ہے کیا تھے. مطلب یہ ہے کہ سبھی کو اپنی اصلاح کرنی ہے. وہی نیلسن منڈیلا فارمولا، اس کا میں کہا. ہارون صاحب، آپ دیکھیں، بلاول صاحب کہہ رہے ہیں 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے، کٹ پتلی سسٹم نہیں چلے گا. دوسری طرف زرداری صاحب بولے ہیں کہ نہیں جی، پہلے ہم نے معیشت کو دیکھنا ہے. تو یہ نورا کشتی ہے باپ بیٹے کے درمیان، ایسے ہی ڈرامہ بازی وہی جو شہباز شریف اور نواز شریف کرتے ہیں. بالکل. یہ وہ بلاول جو ہے وہ کس چیز پہ پلا ہے، کس آمدن پہ پلا ہے، اور زرداری صاحب کیا کر رہے ہیں. مطلب یہ تو وہ لوگ ہیں جنہیں اٹھا کے سمندر میں پھینک دینے چاہیے. سو از شریف فیملی، سو از مولوی فضل الرحمان فیملی. مطلب چیزیں انصاف پہ قائم ہوتی ہیں. بھائی یہ بلڈنگ ہے جس میں ہم بیٹھے ہیں، اس کی کوئی بنیاد ہے؟ اس میں سیمنٹ ٹھیک ڈالا گیا ہے، سریا ٹھیک ڈالا گیا ہے، بنیادیں ٹھیک اٹھائی گئی ہیں. ہر چیز کی ایک منطقی بنیاد ہوتی ہے نا. ہارون صاحب، ایک نیریٹو بنا ہے کہ جی آرمی چیف صاحب نے ڈنڈا اٹھایا ہے تو ڈالر نیچے آ گیا ہے، چینی کی قیمتیں نیچے آ رہی ہیں، مہنگائی کم ہو رہی ہے، رینجر کو اختیار دے دی گئے ہیں کہ بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے. تو کیا یہ ڈنڈا اٹھانا، اتنا انتظار کرنا ضروری تھا کہ ڈالر جو ہے وہ 350 پہ چلا جائے، بجلی کے بل جو ہیں وہ 30,000 تنخواہ والے کا 50,000 آ جائے، چینی 200 کراس کر جائے؟ اس وقت آرمی چیف صاحب نے ڈنڈا اٹھانا تھا. نہیں، وہ ڈنڈا اٹھانا تو ٹھیک ہے، اس لیے کہ ظلم کو کہیں بھی روکا جائے تو ہم اس کی مخالفت تو نہیں کر سکتے نا. لیکن پرماننٹ سلوشن نہیں ہے. پرماننٹ سلوشن یہ ہے، دنیا میں جہاں کہیں مسائل حل ہوئے ہیں سول اداروں کے ذریعے ہوئے ہیں. اب یہ تو ہمارے واعظین کہتے ہیں نا، مولوی صاحبان جن کو کوئی علم نہیں ہے زندگی کا، تاریخ کا، شریعت کا بھی علم نہیں ہے. حضرت عمر جو تھے وہ رات کو پہرے دیتے تھے. او بھائی 22 لاکھ کلومیٹر کی حکومت تھی، تو اس میں حضرت عمر ہر جگہ پہرے دیتے تھے؟ نہیں، صحیح لوگوں کا انتخاب کرتے تھے، صحیح نظام تھا، صحیح پالیسیاں تھیں.
تو وہ اپنا ایک پرماننٹ سلوشن چاہیے نا. یہ ٹھیک ہے جو ڈنڈا انہوں نے اٹھایا اس کی ہم مخالفت نہیں کرتے, لیکن دیر نہیں کی ڈنڈا اٹھانے میں. دیر تو اس لیے کی نا, دیکھیں نا سارے لوگ تو ہیں کنفیوز, تو بہرحال ڈنڈا اٹھایا, اچھا کیا, کچھ فرق اس سے پڑا, لیکن اس سے نہیں فائنلی نتیجہ نکلے گا. نتیجہ نکلے گا ایک نظام کی تشکیل سے. نظام عدل میرے بھائی, پولیس ٹھیک ہو, عدلیہ ٹھیک ہو, ایف بی آر ٹھیک ہو, سول سروس ٹھیک ہو, یہ چیزیں ٹھیک کی جائیں گی تو ملک ٹھیک چلے گا. ہارون صاحب, یہ ابھی کل کی بات ہے کہ تقریباً 300 کسٹم انسپیکٹر جو ہیں ان کی کوئٹہ, پشاور, ادھر ادھر بارڈرز پہ ڈیوٹی لگا دی گئی ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پچھلے سالینی دنوں میں اسحاق ڈار صاحب جب واپس آئے تھے, کہا جا رہا تھا معیشت بہتر ہو جائے گی. اسحاق ڈار نے اسٹینڈنگ کمیٹی کے اجلاس میں اعتراف کیا تھا کہ پاکستان سے جو ڈالر ہے فروٹ کی پیٹیوں میں افغانستان سمگل ہو رہا ہے. اس وقت ہم نے کچھ نہیں کیا, ہمارے پاس کسٹم انسپیکٹر, اس کا تو اب ایک سال کے بعد میرے بھائی اسحاق ڈار کا تو ذکر ہی نہ کریں. ہی از پارٹ آف دی کرائم. نواز شریف از پارٹ آف دی کرائم, مولوی فضل الرحمان از پارٹ آف دی کرائم, زرداری از پارٹ آف دی کرائم. ان کا تو ذکر ہی نہ کریں. بات یہ ہے وہ چیٹ کر رہے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ چکر بازی سے ملک کے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. ملک کے مسئلے انصاف سے, صاف ستھری سیاست سے, اعتدال سے, ایک یعنی نظام کی تشکیل سے حل ہو سکتے ہیں. وہ تو جھوٹ بول رہے تھے, بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے اور خاک چاٹ کے چلے گئے. ان سے تو مفتاح بدر جہاں بہتر تھے. مفتاح بھی کوئی مثالی آدمی نہیں ہے, ان کی تو بات ہی نہ کرے نا جی. ڈالر صرف افغانستان ہی جا رہا ہے, ایران بھی جا رہا ہے. اب افغانستان میں 3 دن میں ڈالر کی قیمت بڑھی ہے. ہاں جی. اور یہاں طالبان کے حامی, فضل الرحمان کے حامی نیم پاگل لوگ کہہ رہے تھے جی وہ وہاں مثالی حکومت قائم ہو گئی ہے, وہ سپر پاور بن جائے. کبھی مولویوں نے بھی کوئی ڈھنگ کی حکومت دنیا میں کی ہے؟ تاریخ میں فاطمی سلطنت ہے, اسماعیل صفوی کی حکومت ہے, 1857 میں مولویوں نے بر صغیر کے بعض علاقوں کو قبضہ کر لیا تھا. کہیں وہ انصاف نہیں کر سکے. یہ لوگ انصاف نہیں کر سکتے بھائی. جو ہے ایک نظام عدل تشکیل دینا چاہیے. اور اب یہ اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ داری ہے. کاکڑ بیچارے کو ہم جانتے ہیں. میں آپ کو کبھی بتاؤں گا کاکڑ سے میں کہاں ملا تھا اور کہاں یہ بیچارہ کیا کرتا تھا. اتنا برا نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ بیچارہ اپنی سروائیول چاہتا ہے, اپنی جو کچھ نہ کچھ کارکردگی دکھانا چاہتا ہے. اور یہ نواز شریف سے اور زرداری سے اور فضل الرحمان سے تو بہتر ہے. لیکن وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ تو جس نے ذمہ داری اٹھائی ہے اسٹیبلشمنٹ نے, تو وہ صحیح فیصلے کرے. اگر صحیح فیصلے کرے تو تاریخ نے خراج تحسین پیش کرے گی آنے والی نسلیں. لیکن اگر ان کا یہ خیال ہے کہ نواز شریف کو ہم پہ مسلط کر دیں گے یار ود 15%, 16%, 19%, 20%, 22%, بہت کوشش کر کے وہ 25%, 27% کی حمایت حاصل کر لیں گے. لیکن جسے اصل حمایت حاصل ہے اس سے تو بات کریں نا. اور اس کو بھی چاہیے کہ بس کرے. مطلب یہ کہ کیا ٹھیک ہے وہ بڑا بہادر آدمی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, کہ بھائی ملک کے حالات بہتر کرنے کے لیے خود مجھے کہتے تھے خان صاحب, بار بار کہتے تھے. آپ کو تو پتہ ہے میں روز اگر شام کو نہیں تو ہفتے میں 2-3 دفعہ ان سے ملتا تھا کہ بھئی اپنی ایگو قربان کیے بغیر کوئی مسئلہ نہیں حل ہو سکتا. بہادری ان کی اپنی جگہ ہے, لیکن حکمت بھی ایک چیز ہے. ایک منیمم کا کنسنسس بلڈ کرنا چاہیے اور اس کے نتیجے میں بتدریج حالات بہتر ہو جائیں گے. ہم ایک کمزور قوم نہیں ہیں, ہماری معیشت بھی کمزور نہیں, ہمارے سامنے بے شمار اپرچونٹیز ہیں. بالکل صحیح. تو ایک لاہے عمل بنائیں پراپر, ایک اپنا سوچ سمجھ کے, تو پھر انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. ہارون صاحب, یہ چینی کے جو ذخیرہ اندوز ہیں جس کی وجہ سے چینی 200 سے اوپر گئی, آج چیف منسٹر پنجاب کا ان کے ساتھ معاہدہ ہو گیا ہے شوگر ملز مالکان کے ساتھ, اور چینی اب 140 روپے انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم فراہم کریں گے. 140 کیا یار, 100 روپے بھی بک سکتی ہے. چینی ایکسپورٹ کیوں کی, پہلے کی پھر کی. یہ سمجھتے ہیں چالاکی سے مسئلے حل ہو سکتے, چالاکی سے نہیں ہو سکتے میرے بھائی, حکمت سے ہو سکتے. صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا ہارون صاحب, کیا سمجھتے ہیں آپ کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا جا رہا ہے, عام تاثر ہے کہ وہ جیل میں ہیں, ان کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں اسٹیبلشمنٹ کے. دیکھیں نا, مستقبل کا انحصار تو آدمی کے فیصلوں پہ ہوتا ہے. اپنا بن بلا سب سے زیادہ پاپولر لیڈر تھے, قائد اعظم کی طرح تھے الجزائر میں,
لیکن 35 سال جیل میں. خیر وہاں آزاد میڈیا نہیں تھا, سوشل میڈیا نہیں تھا, وہ فارغ ہوئے تو نئی نسلوں نے جانتی, جب رہا کیا گیا نئی نسلوں نے جانتی نہیں تھی. مطلب اگر تو دیکھیں پاپولر تو وہی ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے بدقسمتی سے کن لوگوں میں گھرے ہوئے. میں انہیں پوائنٹ آؤٹ کرتا رہا, اب آخری ملاقات میں انہوں نے مانا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے تھے. تو مستقبل ان کا انشاءاللہ منور ہے. بہادر آدمی جو ہے وہ رسوا نہیں ہوتا. بہادروں کا قسمت بھی ساتھ دیتی ہے. لیکن کیا یہ درست ہے ہارون صاحب کہ جیل میں ان سے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے مذاکرات ہو رہے ہیں؟ دو طرح کی اطلاعات تو آ رہی ہیں. نہیں براہ راست میرے پاس خبر نہیں ہے. اطلاعات تو آ رہی ہیں, لیکن مذاکرات تو ہوں گے. مذاکرات کے سوا چارہ کیا ہے؟ عمران خان ایک آدمی تھوڑی ہے. عمران خان 70% پاکستان ہے. صحیح بات ہے. اور ہارون صاحب جو دوسری طرف 13 جماعتیں PDM, ان کا کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں, یہ مطلب ٹھگوں کا ٹولہ ہے. مطلب اس سے زیادہ میں کیا تبصرہ کروں. اچھا ہارون صاحب, مولوی فضل الرحمان صاحب کا آپ نے ذکر کیا. اتنی مہنگائی آئی, لوگوں کے بڑے مسائل, لوگ سڑکوں پہ نکل آئے, بجلی کے بل لے کے. مولانا فضل الرحمان ٹس سے مس نہیں. یار میں نہیں اس پہ تبصرہ کرتا, اتنی مجھے کراہت ہوتی ہے. مجھے اس کے سب کارنامے معلوم ہے, میں نہیں اس پہ تبصرہ کرتا. نہیں سر دیکھیں, لوگ اس میں نہیں کچھ بھی نہیں, مہنگائی مارچ کیا تھا. اور نہیں کچھ بھی نہیں نا. بیچارہ آپ کو کیا بتاؤں, مجھے اس کے قوائف معلوم ہے نا, میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا. اچھا ہارون صاحب, وکلا تحریک شروع ہو گئی ہے. بڑا وکلا میں بڑے ایجنٹ ہیں حکومت کے. اب تحریک مجھے نہیں لگتا یہ تحریک چلا سکیں گے, لیکن اگر انہوں نے چلا دی, لیکن اس سے نہ چلائیں, دیوان کی طاری نہ کریں, صرف آئین قانون کی پاسداری کی بات کریں. لیکن یہ چیف جسٹس جناب عمر عطیہ بندیال صاحب کا آخری ہفتہ ہے, آپ کیا دیکھ رہے ہیں سر جی؟ نہیں ممکن ہے ایک آدھ کو اچھا فیصلہ کر دیں. وہ اچھے آدمی ہیں, شائستہ آدمی ہیں, لیکن وہ ان کے ساتھی تھک چکے ہیں. انہوں نے خود بھی کہا وہ بڑا فیصلہ نہیں کر سکتے میرا خیال. نہیں لیکن سر ایک ہی فیصلہ ہے, وہ جو نیب ترامیم کے حوالے سے ریزرو فیصلہ ہے. ممکن ہے وہ کر دیں, لیکن وہ جس جرت کی ضرورت ہوتی ہے وہ کہیں نظر نہیں آتی. دیکھیں جج کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ ہوگا, فلاں ہوگا, وہ ہوگا, لوگ کیا کہیں گے. جج کو صرف ایک بات سوچنی چاہیے کہ انصاف کا تقاضا کیا ہے. صحیح. لیکن ہارون صاحب جس طریقے سے گرفتاریاں ہوتی رہیں, پھر لیکن اچانک بابر ستار صاحب جو ہیں, جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں, جو انہوں نے ایکشن لیا ہے اس کو بڑے پورے ملک میں پذیرائی حاصل ہوئی ہے. میں ظاہر دیکھیے طاقت ایک نفسیاتی چیز ہے. کوئی آدمی کمزور نہیں ہوتا جو اللہ پہ بھروسہ کرے اور نہ بھی کرے. آپ نے مجھے نہیں پتا بابر ستار صاحب کیا سوچتے ہیں, میں کوئی بہت ان کے بارے میں پازیٹیو اوپینین نہیں رکھتا تھا, لیکن صاف ستھرے تو ہیں. تو وہ اگر سٹینڈ لے, کوئی بھی جج اگر سٹینڈ لے لے گا, پشاور ہائی کورٹ ٹھیک فیصلے کر رہی ہے, لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنا تعامل کا شکار ہے. میں محتاط الفاظ استعمال کر رہا ہوں. تو جج کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے بھائی. لیکن یہ جج کو افتخار چودھری اور ثاقب نثار کی طرح نہیں ہونے چاہیے. حقائق کو ملحوظ رکھتے ہوئے, عرضی حقائق کو بھی ملحوظ رکھتے ہوئے, مگر انصاف پہ زندگی قائم ہے. لیکن ہارون صاحب ایک سال سے بے دریک 16 MPO کا استعمال ہوا. اب آ کے عدلیہ کو احساس ہوا ہے کہ یار یہ کیا ہوا, آئے روز 16 MPO. جج بھی میرے بھائی, جج بھی ہمارے آپ جیسے ہیں نا. جج کوئی الگ مخلوق تو نہیں ہے نا. صحیح. اور ان کی ویکنس, جب جج بغیر سود کا قرضہ لگے مکان بنانے کے لیے, آپ مجھے بتائیے, آپ مجھے دے دیں 36 کروڑ روپے تو بہت بڑی رقم ہے. ہاں جی. آپ مجھے 36 لاکھ روپے دے دیں بغیر سود کے. بھائی 38% انفلیشن ریٹ ہے اور آپ بغیر سود کے قرضے لے لیں. جب آپ ذاتی مفادات سوچیں گے تو آپ ملک کی خدمت نہیں کر سکتے. بہت شکریہ جناب ہارون رشید صاحب, ہم آپ کو تکلیف دیتے رہیں گے. ہارون رشید صاحب کی باتیں سنی, بڑی دلیرانہ گفتگو کرتے ہیں, اسی لیے لوگ ان کا انتظار بھی کرتے ہیں ٹی وی چینل پہ. ہارون صاحب جاتے جاتے یہ بتا دیجئے گا کہ اب آپ اپنا ویلاگ کیا کریں گے یا کسی اور؟ ابھی کروں گا, ابھی انشاءاللہ. ہارون صاحب جو ہے وہ اپنے ویلاگ کے ذریعے بھی آپ کو نظر آئے. میرا تو آپ کو پتہ ہے نظریہ ہے مفاہمت کا, مگر ظلم کی حمایت نہیں کی جا سکتی. تو ابھی کرتا ہوں تھوڑی دیر میں. لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ہارون رشید صاحب کے بغیر ٹی وی چینلز کی جو سکرین ہے وہ بے رونق ہو جاتی ہے. آپ نہیں, ہمارے بھائی سمیع ابراہیم بھی ہیں اور بھی دوست بہت ہے, لیکن سر ہر ستارے کا اپنا اپنا رنگ روپ ہوتا ہے. آپ کا اپنا رنگ نور ہے.
سمیع ابراہیم صاحب کا اپنا ہے، باقی دوستوں کا اپنا ہے. تو ناظرین، ہم اپنے بڑے بھائی جناب ہارون رشید صاحب کو تکلیف دیتے رہیں گے، ان سے گپ شپ کرتے رہیں گے. شمشاد مانگٹ اور جناب ہارون رشید صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.